اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 26 جنوری 2018 ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرا میسیج ہے جماعت احمدیہ کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے جو مسیح دجال کے فتنے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے، اور عام مسلمانوں سے جو 71 فرقوں میں ہیں، جو نہ مسیح دجال کے خروج کو ماننا چاہتے ہیں، جو نہ مسیح دجال کی سچائی کو ماننا چاہتے ہیں، جو نہ دعوت المن الارض کو ماننا چاہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیے، جو یہ نہیں ماننا چاہتے کہ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے، آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی بولتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں۔ تو ایسے منافقین حضرات کو اور دوسرے لوگوں کو میری رائے ہے کہ آپ علماء دین کے پاس جائیں اور ان سے تحقیق کروائیں۔ میری ویب سائٹ مسیحا007.com پر جائیں۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے یا نہیں تو گریجویشن کرنے والے مفتی حضرات سے آپ ہیلپ لیں، اور جامعہ ازہر مصر ایجپٹ جائیں، تحقیق کریں۔ اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مفتی حضرات نے اور کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، تو جب کیسے جو ہے نا اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ ہاں پاگل ہے، بولو ہاں جو بھی ہے جھوٹ ہے، بولو فریب ہے۔ بھائی یہ سین جو ہے 2016 1 مارچ کا ہے، اور اس دن وہ سین ہونا تھا، یہ قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ جو مسیح مہدی علیہ السلام کے لائف میں سینز ہوں گے، اس کے بارے میں نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سینز لکھے ہوئے ہیں۔ میری فطرت ہے لڑنا، غصہ کرنا اور حق کے واسطے لڑائی کرنا، لیکن وہاں پر یہ سین لکھا ہوا تھا کہ مجھے جو ہے ذلت کو برداشت کرنا ہے، غصے کو پینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بنا سحری کے روزے رکھوا دیے تھے، اور یہ سین کرنا لازم تھا۔ اس میں یہ ظاہر کرنا تھا کہ آج کے علماء سو کیسے ہیں، یعنی برے لوگ کیسے ہیں، جو نہ ان کو اختیار ہے کسی پہ حملہ کرنے کا، نہ وہ پولیس ہے، نہ کورٹ ہے، نہ کچہری ہے، نہ ہی وہ جو ہے کوئی قاضی ہے، نہ گورنمنٹ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ وہ پورے برے لوگ حملہ کریں گے، اور ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بد کردار عورتوں کی نسل ہوں گے، لیکن دعویٰ کریں گے مسلمان ہونے کا۔ یہ لکھا ہوا ہے بہار الانوار حدیث میں، جو سچی ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذکر نوح علیہ السلام کے صحیفوں میں جو ہندوازم مانتے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کالا اشٹامی کا دن ہوگا، اس دن مسیح مہدی علیہ السلام جو ہے کالا بھیروا کا روپ دھارن کریں گے، اور یہ مطلب لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ اس دن جو ہے وہ ذلت کو برداشت کریں گے، اور وہ سین ہوا تھا 15 سے 20 منٹ کے درمیان۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو پاگل بھی بولیں گے تو قبول کریں گے، جو چاہے قبول، جی جو ہے ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے تقیہ کرنا۔ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے تقیہ کرنا۔ تقیہ کے معنی ہیں ایمان والوں کو بچانا، اور سامنے والے کی جانوں کو بچانا، اپنی جان کو بچانا، ایمان کو بچانا، اور ظالموں کے خلاف اس وقت کچھ نہیں کرنا، خاموش ہو جانا، اور ان کی باتوں کو مان لینا وقتیہ، جو کہ وہ جو کام کریں گے غیر شریعت، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تقیہ کیا۔ ضرورت پڑنے پر جب ظالم بادشاہ نے ان کی اہلیہ کو، یعنی بی بی سارہ کو اپنی بیوی بنانا چاہا، تب انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے۔ تو ایک معنوں میں وہ بہن کے معنی تھے کہ امتی بہن ہے، لیکن وہ تقیہ تھا، یعنی بات کو، فتنے کو ختم کرنا۔ یہ تقیہ حضرت علی نے بھی کیا، یہ تقیہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، تقیہ کے معنی، تقوی کے معنی ہے ایمان کو بچانا، تقیہ کے معنی ہے ایمان والوں کو بچانا۔
ہندوازم میں یعنی نوح علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زہر پی جائیں گے مہدی علیہ السلام. وہ زہر تھا ذلت کا، جھوٹے الزاموں کا، اور اللہ کی قسم ہے جب وہ جاہلون لوگ جو حملہ کیے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ سفیانی لوگ ہوں گے. وہ جو مفتی آپ کو زبیر صاحب نظر آ رہے ہیں اینک پہن کے، اور دوسرے ان کے ساتھ جو جاہل لوگ ہیں جو لکڑیوں سے تلوار ہتھیار بھی لے کر آئے تھے، وہ لوگ معصوم بچے کھڑے ہوئے تھے میرے کئی لوگوں کو جو ہے نا ان لوگوں نے زبردستی اٹیک کیا ایک ایسے جنگل میں جہاں پر پولیس کو میں نے پہلے ہی فون کر دیا تھا. اس بس 15 منٹ بعد پولیس آنے کے بعد یہ پورے جو ہے نا بھیگی بلی کی طرح ان کو پوروں کو اریسٹ کر کے لے کے گئی. وہ سین تو وہ دیکھے نہیں. پھر اس کے بعد زبردستی جو میں مسجد میں روزے کی حالت میں تھا نا، میں علماء دین سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، بس کسی میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا تھا. تو 13 اپریل 2016 کو ظہر کے بعد مجھ روزے کی حالت میں لوگوں نے بے تحاشا حملہ کیا اور پورا خون نم کر دیا. اور پھر اس دوران جو ہے نا وہاں پر لے کے گئے، میرے بال کاٹے ان لوگوں نے، اور مجھے جو ہے زبردستی کڈنیپ رکھا، اور پھر بولا کہ اسلام قبول کرو. میں نے کہا کہ بھائی میں اصل مسلمان ہی ہوں. مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں. دعوت من الارض مور بن کر ظاہر ہو چکا ہے. بھائی میں کچھ اپنے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں علماء دین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مفتی حضرات سے، تاکہ وہ اس معاملے میں تحقیق کریں. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے. تو وہ لوگ بولے کہ نہیں ہم جیت گئے. تو یہ لوگ ہیں شیطانی لوگ. اسلام میں جو ہے زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی دین. تو جب بیان جو ہے پولیس کو اگر کوئی دیتا ہے زبردستی تو وہ بیان کورٹ میں نہیں چلتا، عدالت میں. تو کیا اسلام کیا اتنا نعوذ باللہ برا مذہب ہے کہ زبردستی کوئی بھی اس سے بیان کروا لے تو وہ قبول کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. لہذا میرے بھائی، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ظالموں کو پولیس پکڑ کر لے کے گئی، پولیس نے ہمیں پروٹیکشن دیا اس دن، لیکن میں وہاں سے شفٹ ہو کر حیدرآباد آ گیا بچوں کو لے کر پوروں کو. یہ اللہ کی مرضی تھی. اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ وینسڈے کا دن ہوگا. تو جو میری لائف میں ہوا ہے وہ سین ہے، لیکن میں دوسرے ہی دن سے ویڈیو میں کنٹینیو کیا. وہ میں نے بیان کیا علماء دین کو، جاؤ علماء دین کے پاس پوچھو کہ کیا ہے یہ نشانات مسیح دجال کے، مسیحا کے، مہدی کے. وقت ہو چکا ہے اور دعوت من الارض نکل چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر ہندوستان میں ہوئی ہے. لہٰذا آج جو مسلمان بنے ہوئے ہیں میرے بھائی، مسلمان پکے بنو. ایسے مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شیطان بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایسے حضرات تو خوش ہوں گے کہ دیکھو اس نے زبردستی میں جب لوگ حملہ کرے تو مر جانا چاہیے تھا، قتل ہو جانا چاہیے تھا، یا قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن حق پہ ٹکے رہنا چاہیے تھا. یہ بیوقوف لوگ ہیں. اس وقت میری فطرت تھی لڑنے کی، لیکن میں نے غصے کو برداشت کیا. اگر میں لڑائی کرتا، بحث کرتا تو میرے ہاتھوں سے کسی کا قتل ہو سکتا تھا. لیکن سین میں یہ لکھا ہوا تھا، جس کی بشارت پہلے ہو چکی تھی کہ مسیحا مہدی برداشت کرے گا، اور جو بھی بولیں گے پاگل پن بولیں گے، تو پاگل بھی ایک نام کہا گیا ہے مسیحا کا، قبول کرے گا، جی 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 کرے گا سب، ہاں. اور وہ بیان زبردستی رہے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، ہاں تو پھر سچائی بولنا پڑے گا. تو اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سچا مسلمان تھا، ہوں، رہوں گا انشاءاللہ. اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں. دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیے ہیں، وہ واقعہ بھی دیکھے. لیکن جو لوگ حملہ کیے تھے، نہ تو وہاں پہ کوئی ایسی غلط چیز انہوں نے دیکھی، نہ کچھ، بس ان کے اوپر شیطان سوار تھا. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا پہلے، اس کی بشارت انبیاء علیہ السلام سے دے دیے تھے. لہٰذا جو لوگ شیطانی لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے حق کو، وہ تو اس بات کو لے کر بولیں گے کہ دیکھو ہم نے کیا، لیکن کیا وہ جائز تھا؟ پہلا سوال ہوتا ہے
کیا ایسا حملہ کرنا، گالی گلوچ کرنا اور معصوموں پہ حملہ کرنا بغیر کوئی عدالت قائم کیے، بغیر کوئی قضات قائم کیے، بغیر پوری تحقیق کے جھوٹے الزام لگا کر، کیا وہ جائز تھا؟ 100% ناجائز، حرام ہے اسلام ایسا کرنا۔ لیکن جو شیطانی لوگ ہوں گے جن کے اندر کفر بھرا ہے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نشانیوں کا انکار کر دے، جس کو علم ہی نہیں ہے، جو جذبات میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ویسے حضرات تو بولیں گے کہ دیکھو اچھا کام کیا انہوں نے، اچھا کام کیا۔ یہ جاہلون ہے، یہ نہیں جانتے اسلام کی شریعت کیا ہے، یہ نہیں جانتے حق کیا ہے، یہ تو بس شرارتی لوگ ہیں۔ ان کے اوپر سوار ہے تو کفر سوار ہے، ان کے اوپر سوار ہے تو جہالت سوار ہے، اور یہ مریں گے جہالت کی موت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا تقیہ، میں نے اس وقت اللہ نے مجھ سے تقیہ کروایا اور مجھے علم نہیں تھا تقیہ کا، بعد میں پتہ چلا، کیونکہ جو بھی میرے لائف میں ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے کتاب میں موجود ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب آئے تھے تو مر جانا تھا، مار دینا تھا، بولنا، وہ تو جاہل لوگ ہیں۔ اگر میں لڑائی کرتا اس وقت، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ پولیس آنے میں تھوڑا سا وقت ہے، 4-5 منٹ لگیں گے، اور اس کے بعد 5 منٹ کے اندر جب پولیس آ گئی تب تک ان لوگوں نے مسجد گرا دی۔ اب آپ بتائیے، مسجد مجھ سے بھی گروانے لگا ہے، تو کیا کوئی مسلمان مسجد گرائے گا؟ یہ لوگوں نے مسجد گرائی، آیات الہی، مسجد وہ ایک دیوار ہی تھی جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جھوٹا الزام لگا کے۔ تو یہ جاہلون بدترین لوگ دنیا میں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں بھائی۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں سچائی پہ، وہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے، معلوم کریں گے، اور برا نہیں سمجھیں گے، بلکہ یہ بڑی حکمتانہ انداز سے میں نے ان لوگوں کی جان بچائی، کیونکہ میں اس وقت اگر لڑائی کرنے میں اتر آتا تو میرے کئی لوگوں کی جانیں چلے جاتی، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں جو ہے آلریڈی جو ہے کئی لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وقت برداشت کرنا تھا، ذلت، ہاں ان کو یقین دلانا تھا۔ میں مفتی صاحب کو یہ بولا کہ دیکھیے آپ لوگ تحقیق کی بات کریے، علماء دین سے بیٹھ کے بات کریں گے، بولے نہیں کوئی وعدہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ کیا ظلم ہے؟ ارے تحقیق کر کے، بات کر کے بیٹھنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے دعوت ہے تو نہیں؟ واہ رے واہ! تو یہ جاہلون کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ گندی نسل کے عورتوں کی، گندی عورتوں کی اولاد ہوں گے، اور وہ ہے، چاہے مفتی بنو یا کچھ بنو، ان لوگوں نے شریعت اسلام کے خلاف کام کیا، حرام کام کیا، اور مجھے جھوٹ بولنے لگوایا۔ مطلب ٹھیک ہے، جو آپ بولتے ہیں، جو بولے مطلب ٹھیک ہے، ابھی سے ہی جو بولے چلا جیے، مگر میں حق بیان کرتا رہا الحمدللہ، اور آج بھی کرتا ہوں۔